أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ترجمہ قل آپ فرما دیجئے اتحاجوننا کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ وہ ہمارا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہوئے. ام تقولون کیا کہتے ہو تم ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط بلا شبہ ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کانو تھے وہ ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی. قل آپ فرما دیجئے نبی جی انتم کیا تم لوگ عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا رب العالمین زیادہ جانتے ہیں ومن اور کون شخص اظلم زیادہ ظالم ہوگا ممن اس شخص سے کتمت جس نے چھپا لی شہادتاً وہ گواہی عندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی جانب سے وما اللہ بغافل اور رب العالمین غافل نہیں ہے عما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. تلک امت وہ ایک گروہ ہے قد خلت جو گزر گیا لہا ما اس کے لیے وہ ہے کسب جو اس نے کیا وَلَكُمْ مَا اور تمہارے لیے وہ ہے کسبتم جو تم نے کیا وَلَا تُسْأَلُونَ اور پوچھا نہیں جائے گا تم سے عما ان کاموں کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 سے لے کر آیت نمبر 141 تک کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. اس کے ساتھ ہی قرآن کریم کا پہلا پارہ بھی مکمل ہو گیا. ان آیات کے اندر اور گزشتہ آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی ذریت کی بات چل رہی تھی کہ یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف کھینچ کر یہ کہتے تھے مسلمانوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے اور ان کی ذریت بھی یہودی اور عیسائی تھی لہذا تم بھی یہودی اور عیسائی بن جاؤ. حالانکہ ان کا یہ خیال باطل تھا. ایمان والوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اسحاق یعقوب اور دیگر انبیاء علیہم التسلیمات جو بھی نبی آج تک گزرے لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی کے درمیان من حیث النبی
نبی ہونے میں کوئی فرق اور کوئی امتیاز نہیں کرتے. درجات جو رب العالمین نے بیان کیے وہ اپنی جگہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ایک کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت دی ہے، وہ من جانب اللہ ہے. لیکن نعوذ باللہ ایمان والے امت مسلمہ امت محمدیہ کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتی ہے اور کسی نبی کی بہت زیادہ تعریف نہیں کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ دوسرے نبی کی اہانت ہو جائے. ایسا ایمان والوں کو ایمان اس کا تقاضا نہیں کرتا اور ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تمام نبی من حیث النبی برابر ہیں، بس فرق مراتب ہیں، 19-20 کا فرق ہے، ورنہ نبی سارے کے سارے برابر ہیں. لہذا یہودی اور عیسائیوں سنو، تم ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگر تم اعراض کرو گے تو رب العالمین تم سے نپٹ لے گا، اور رب العالمین تم سے نپٹنے کے لیے کافی ہے. ایمان والوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. البتہ ایمان والوں کو یہ کہا صبغۃ اللہ، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. مطلب یہ کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے مال جان کی بازی لگا دو. اپنے دین، اپنے رب کے دین کو پورا کرنے کے لیے مال اور جان جس کی ضرورت تمہیں پڑ جائے اس کو داؤ پر لگا دو. صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کے دین سے پیارا دین کوئی نہیں ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ کے اعتبار سے مطلب دین کے اعتبار سے اللہ کے دین سے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے، لہذا ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. آج کی آیات کے اندر رب العالمین یہودیوں اور عیسائیوں سے مخاطب ہے اور صحابہ کے ذریعے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان کے عقیدہ باطل کو باطل کیا جا رہا ہے. رب فرماتے ہیں قل، نبی جی آپ ان سے کہو، تحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، توحید میں تو ہم برابر ہیں، تم نے شرک کیا تو مشرک ہو گئے، ورنہ توحید کی دعوت تم بھی دیتے تھے ہم بھی دیتے ہیں. اب اس اللہ کے بارے میں تم بھی جھگڑنے لگے ہمارے ساتھ. اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، حال یہ کہ وہ اللہ تمہارا بھی اللہ ہے ہمارا بھی اللہ ہے. تم بھی ایک ہی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں. تم بھی اسی اللہ کو مانتے ہو جس نے تورات اور انجیل بھیجی، ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں جس نے تورات انجیل اور قرآن بھیجا. تم بھی اسی اللہ کو مانتے ہو جس نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو بھیجا، ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں. پھر تم ہمارے ساتھ جھگڑ کیوں رہے ہو؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اب جب تم اپنے اعمال کے اعتبار سے غلط طریقے پر چلنے لگ گئے ہو، تورات میں جس چیز کی تعلیم تھی، انجیل میں جس چیز کی تعلیم تھی، اس تعلیم کو چھوڑ کر تم دوسری تعلیم کے پیچھے لگ گئے ہو. تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. ہم تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تم نالائقوں یہودیوں ایک طرف سے کہتے ہو اللہ ایک ہے، دوسری طرف سے کہتے ہو عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں ایک طرف سے تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، دوسری طرف سے کہتے ہو مسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. توحید کے بھی قائل ہو، شرک کے بھی قائل ہو، وحدانیت کے بھی قائل ہو اور مشرک بھی بن جاتے ہو. یہ کون سا دین ہو گیا تمہارا؟ تم تو ایک پٹری پر نہیں آئے ہو. بالکل سیم وہی باتیں، وہی عقائد، وہی گمراہی آج امت مسلمہ کے اندر آ گئی ہے. ہاں اللہ اللہ ہے،
اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن کیا کریں گے، تھوڑا سا یہاں بھی جانا پڑتا ہے، یہاں بھی یہ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، پر پھر ایمان والا پورا نہیں اترتا۔ ہم تو یہودیوں سے الگ ہیں، ہم تو عیسائیوں سے الگ ہیں، یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام ہے یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں والا کام ہے۔ ہم تو ہر حال میں اللہ کو اپنا کام سونپ دیتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو پکارتے، اسباب اختیار کرنا ہے لیکن اسباب کو اللہ نہیں ماننا ہے۔ اعمال کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے جو جائز اسباب من اللہ من جانب رسول بتائے گئے ان کو اپنانا ہے، لیکن یہ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ دیوان مگر فلانی زیارتس پر اگر نہ آئے گسو تو پھر بچہ بھی نہیں ہوگا۔ اب تو ہمارے عقیدے یہاں تک باطل ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو اللہ والوں کے ساتھ مخصوص کر لیا، یہ اللہ والا جب تک نہ میں اس کی زیارت پر جاؤں گا، جب تک نہ میں یہاں سجدہ کروں گا لا باللہ، جب تک نہ میں یہاں طواف کروں گا لا باللہ، جب تک نہ میں یہاں کے لیے منت مانوں گا لا باللہ، تب تک تو نہ میری اولاد ہوگی، نہ میری اولاد ٹھیک ہوگی، نہ میری گائے دودھ دے گی اور نہ میری بھینس گوبر دے گی، جب تک نہ میں یہ سارے کام کر لوں گا۔ یہ سب فرقہ ضالہ کی باتیں ہیں، یہ یہودیت اور عیسائیت ہمارے اندر گھس کے آئی ہے، ہم تو اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھنا اور اللہ والوں کی قبر پر جانا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ والوں کی قبر سے مانگنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ والوں کی قبر پر جانے سے بھی فائدہ ملتا ہے، لیکن اللہ والوں کی قبر پر جا کر سجدہ کر لینا یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ اور آج ایمان والا یہاں تک گر گیا ہے، مردہ تو مردہ زندے کے پیروں میں سجدہ کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ سجدہ کہیں بھی روا نہیں ہے۔ یہ جو ملاوٹ آئی ہے یہ یہودیوں کی طرف سے آئی ہے، عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ایمان والوں کا ایمان یہ تھا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، ہم تو بس اللہ کو ہی سونپ دیتے ہیں، ہم تو ہر بات اللہ کو ہی حوالے کرتے ہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ دبناز بوڑھ ہاشو گسن اربز مذہب لوکڑ ہاشو یتی گسن ہندوستان اسمستی، یہ تو گمراہی ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، او یہودیو عیسائیو نالائقو تم کیا کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ذریت كانوا هودا او نصارا وہ یہودی اور عیسائی تھے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے پھر بندہ ایک دم الٹے کام کرتا ہے اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، جیسا آج کل ہو رہا ہے، یک دم سفید جھوٹ، لیکن اس سفید جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ساری دنیا زور لگاتی ہے۔ ان نالائقوں کا حال بالکل یہودیوں عیسائیوں جیسی خصلت ہے، چونکہ مشیر وہی لوگ جس کے بنیں گے، جس کا مشیر یہودی ہوگا، جس کا مشیر عیسائی ہوگا، وہ کہاں بھلی بات کر سکتا ہے۔ اور آج کل تمام دنیا میں جو مسلمانوں کے بھی قائد بنے ہوئے ہیں، رہبر بنے ہوئے، ان کے مشیر بھی یہودی ہیں، ان کے مشیر بھی عیسائی ہیں، تو پھر وہ مشورہ کیا کریں گے؟ یہ نظام جو ہے یہ نظام مشیروں کے ذریعے سے نہیں چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنا بگاڑ نہیں تھا، اتنے جھگڑا بھگڑے نہیں تھے، یہ کیا بات ہے؟ اور آپ کے زمانے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، خود مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ حضرت علی کو اللہ پاک نے وہ زبان دی برجستہ یوں جواب، کہنے لگے بھائی ابوبکر اور عمر کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو، تم جو مشورہ دیتے ہو یہی حال ہو جاتا ہے،
بادشاہ صرف اپنی رائے پر نہیں چلتا ہے، بادشاہ مشیروں کی مشاورت سے چلتا ہے۔ یہاں پر ایک لطیفہ سناؤ، ایک کشمیری امام تھا، کاشن ہر بیمار لائے ان سے، تو کہنے لگا امام صاحب چنہا شکتس نماز پڑھنا اس نماز ٹوٹ نبی اس پڑھنا۔ امام بھی امام تھا، اس نے کہا تو بھی کون سا ابو بکر ہے، میں تجھے ویسی نماز پڑھاؤں گا، تو ابو بکر بن جا میں تجھے ویسی نماز پڑھا لوں گا۔ یہ تو ان کا لطیفہ تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا کہ بھائی ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ بندے کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ہر بات میں، ہر معاملے میں مجھے مشورہ کس سے لینا ہے۔ مشورہ ایرے گہرے نتو خیرے سے نہیں لینا ہوتا ہے، اس سے جو سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے۔ آج کل سارے ہندوستان پاگل ہو گئے، جنگ کرنی چاہیے۔ پاگلوں کس کو مشورہ دے رہے ہو، کیا مشورہ دے رہے ہو؟ اور جنگ کوئی کھیل ہے؟ ایک بم پھٹے گا تہس نہس ہو جائے گا، ساری بم ہوگا، یہ سب ایسے مشیر ہوتے جو دنیا کا بیڑا غرق کرتے ہیں، جو انسانوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یہ سب یہودی عیسائیوں نے جال پھیلا رکھے ہیں۔ یہ چونکہ مخلص نہیں ہے، جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انتھک کوشش کر لینا ان کا پرانا کام ہے۔ ثابت نہیں ہوتا ہے، آج تک ثابت نہ ہوا، نہ یہ ثابت کر سکتے۔ جنہوں نے نبیوں پر جھوٹ بولا تو میرے اور آپ کون، ہم اور آپ کون ہوتے جہاں پر جھوٹ نہیں بولیں گے؟ انہوں نے نبیوں کے بارے میں کہا قالوا هودا او نصارا، یہ نالائق کہتے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ذریت سب یہودی اور عیسائی تھے۔ وہ نالائق ہو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو ان کی ذریت میں سے، یہودیت اس کے بعد میں آئی، عیسائیت اس کے بعد میں آئی۔ ابراہیم تو یہودی تھے نہیں، اسماعیل تو یہودی تھے نہیں، اور یہ کہتے وہ بھی یہودی تھے، تم بھی یہودی بن جاؤ۔ کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، کل کے درس میں آیا تھا تم بھی یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ ارے نالائق ہو، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے۔ کانوا ہودن او نصارا، کہتے ہیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ذریت یہودی اور عیسائی تھی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اے نبی جی قل آپ فرما دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا رب زیادہ جانتا ہے؟ ابراہیم اور ان کی ذریت یہودی تھی یا ہے کہ وہ مخلص تھے؟ بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم اور ان کی ذریت مشرک نہیں تھی۔ رب فرما رہے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، رب نے ان کو کہا ظالم ہے یہ یہودی ظالم ہے، یہ عیسائی ظالم ہے، اور جو ظالم ہوگا وہ منصف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رب نے کہا ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ خالی ظالم نہیں ہے، یہ ظالموں میں سب سے بڑے ظالم ہے۔ کیوں؟ انہوں نے چھپایا اس علم کو جو من جانب اللہ تھا۔ کتم شہادۃ عنده من اللہ، چھپایا انہوں نے اس گواہی کو جو ان کے پاس تھی من جانب اللہ۔ کیا گواہی تھی؟ دو گواہیاں تھی، ابراہیم اور ان کی ذریت یہودی عیسائی نہیں تھے، اس لیے کہ یہودی بنے موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسائی بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور وہ امتیں تو بہت پہلے تھی۔ اور دوسری گواہی خود تورات اور انجیل کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت موجود تھی، آپ کا نبی برحق ہونا ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بات کو بھی چھپا لیا، اس بات کو چھپانے کی وجہ سے میرے اللہ نے ان کو کہا ومن اظلم، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مطلب یہ بہت بڑے ظالم ہے، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ایمان والے اگر صرف ایک آیت، اسی آیت کا ورد رکھتے نا، ان کو تسلی ہوتی، ان کو ٹینشن کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم لوگ بھی دنیا کے اسباب کے پیچھے لگ کر ٹینشن لے لیتے، ٹینشن نہیں لینے کا، ٹینشن دینے کا، کہ ٹینشن یہ دینی ہے بھائی کیا ہو گیا، مر گئے تو جنت میں جائیں گے اور تم مرو گے دوزخ میں جاؤ گے، یہی بات کہنا ان کے لیے بہت ہے۔
اس لیے کہ ایمان ہونے پکا یقین ہے اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پر کرے. جب بھی موت ہماری آنی ہوگی، جب مقدر ہوگی، ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ادھر موت ہو گئی، ابھی ہوئی بھی نہیں، یا حضرت جبریل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ ہمارے استقبال کے لیے آئیں گی، اور وہ رومال اور وہ عطر اور وہ استقبال ہوگا جس کو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ، خدا نہ اللہ بچائے، ٹھکائی وکائی کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ ذرا پہلے ان کی ٹھکائی کرو. بڑی نمازوں میں سستی کرتے تھے، بڑے جھوٹ بولتے تھے، بڑے کم تولتے تھے، تھوڑے سے ان کی میل ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، وہ ان کی اتار دو، پھر جنت میں بھیجیں گے، تب بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اب ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم تو موت آئی اور جنت میں چلیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی ایمان والے کو کسی وجہ سے تھوڑی سی ٹھکائی وکائی ہونے لگی، پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا، یہ دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی دوزخ سے نکالے نہیں جائیں گے. ان نالائقوں کو میرا اللہ کہہ رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نالائقو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. جو چالیں تم بناتے ہو، جو تدبیریں تم بناتے ہو، جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اسباب تم اختیار کرتے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ ٹرمپ ہو یا ٹرک ہو، جو بھی ہو، ان سب کے ان باطل خیالات، نظریات اور ان کے باتوں سے میرا اللہ غافل نہیں ہے، میرا اللہ جانتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ایمان والوں کو اب یہ کہا، ایک طرف سے ان کو کہا کہ ان سے پرواہ کچھ نہیں ہے، دوسری طرف سے یہ کہا کہ تم بھی بے خبر نہیں رہنا، تم بھی لاپرواہ نہیں رہنا. بس کوئی بات نہیں، میرے آقا حضور تو مفتی صاحب ہیں، لہذا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دادا جی تو بہت بڑے پیر صاحب ہیں اللہ والے، لہذا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے میرے نانا جی تو ماشاءاللہ پورے علاقے، پورے ریاست اور پورے ملک میں اللہ والوں میں، علم میں، عمل میں مشہور ہے، لہذا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں انشاءاللہ ویسے بغیر نماز کے، بغیر روزے کے جنت میں چلا جاؤں گا. اور اگر کوئی ڈھونگی پیر مل گیا، ڈھونگی بابا مل گیا، تم تو بس ہر جمعرات کو میرے یہاں اور ہر نوچندی اتوار کو میرے یہاں نیاز رکھ کے جایا کرو، تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے جھوٹے اور فراڈی بابا مل گئے اور وہ یہ کہنے لگ گئے اور سب کو میرے اللہ تمام کو اکٹھا کر کے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ جانتے تھے ایسے فراڈی آئیں گے، ایسے ڈھونگی بلے آئیں گے دنیا کے اندر جو لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. ان کو کہا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اصل تو یہ ان یہودیوں کو کہا ہے، لیکن ان کے ضمن پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. وہ جو بزرگ ہیں، وہ جو اللہ والے ہیں، وہ جو نیک ہیں، یہودیوں تمہارے آبا و اجداد، جو انبیاء بھی گزر گئے، جو نبی بھی گزر گئے، تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. جب یہودیوں کو کہا ہے کہ نبی بھی تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کوئی کام نہیں آئے گا، مجھے اور آپ کو کون کام آئے گا؟ ابو طالب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اس کی وجہ سے کہا جہنم کا تھوڑا سا عذاب دیا جائے گا لیکن چھوڑا نہیں جائے گا، عذاب تب بھی دیا جائے گا. کیوں؟ ایمان نہیں ہے. اور مسلمانوں کے پاس ایمان ہے اور اعمال میں جو لہت و لال کرتے ہیں یہ دوسرے کے اعمال بھی کام نہیں آئیں گے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر پچھلے والے جو کچھ کریں گے اچھا یا برا، تم سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اے یہودیوں عیسائیوں، تمہارے آبا و اجداد نے جو نیک اعمال کیے تم سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ
نہیں ہوگی۔ آیت کا پورا مفہوم اور مطلب یہ نکلا کہ ہر انسان کو خود ہی اپنے اعمال کرنے پڑیں گے، ایمان اور اعمال اپنے ذاتی اس کو فائدہ دیں گے۔ خدا نخواستہ اگر ایمان شروع سے ہے ہی نہیں پھر تو کسی کا کوئی بھی عمل کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، لیکن اگر ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تھوڑا بہت فائدہ ملے گا۔ وہ یہ کہ والدین پیچھے سے کچھ قرآن پڑھ کر بھیجیں گے اس کا فائدہ ملے گا، نماز پڑھ کر بھیجیں گے اس کا فائدہ ملے گا، غریب کو کچھ کھلائیں گے اس کا فائدہ ملے گا، لیکن سرے سے اگر کسی کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں پھر اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی نمازیں چھوڑ کے گیا ہوگا، زکوٰۃ دیے بغیر دنیا سے چلا گیا ہوگا تو پھر تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے معاف کریں گے، ورنہ فدیے کی شکل میں وارثین کو دینا پڑے گا، وہ تو کوئی وارث دیتا نہیں، بعد میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ کل ملا کر یہ نکلا ہر بندے کو اپنی آخرت بنانے کے لیے خود ہی کوشش کرنی ہے، دوسرے کے بھروسے پر اپنی آخرت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بھی آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی فرمائے۔